बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कैसे कैप्टन सफदर बेचारा मासूम आदमी जो कि ड्राइविंग का कारनामा सर अंजाम दे रहा था, आपको पता है काफ़ी दिनों से, और उसको हीरो बना दिया गया। और हर शख्स हैरान है, परेशान है कि ये कौन है जो इमरान खान का जीता हुआ मैच जो है ना उसने फंसा दिया है। आज से 6 महीने पहले हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो इंतहाई माजूर है, कौम उसके ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। एकदम से ही क्रैशेस आ गए, गंदम का क्रैशेस आ गया, चीनी का क्रैशेस आ गया, और इधर उधर से कहानियाँ निकाली जा रही हैं। और दूसरा ये कि ये जो FIR वाले है ना, ये जो FIR दर्ज करवाते हैं, और जो FIR का जो मदई होता है वो भी कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता होता है, उनके आगे मैं ये हाथ जोड़ता हूँ कि इमरान खान के ऊपर रहम करें। क्यों जीता हुआ मैच आप लोग बार बार फंसा रहे हैं? आपको पता है कि क्या हुआ कैप्टन सफदर के केस में, और उसके अंदर वही मोहम्मद जुबैर जिनके बड़े पुराने और अच्छे ताल्लुकात थे आर्मी चीफ के साथ, आज उन्होंने स्ट्रेटली कहा कि जनाब ISI का जो सेक्टर कमांडर था उसने और रेंजर्स ने मिल के IG को उठाया, यानी कि एक सूबे के IG को उठाया। और उससे पहले जब वो उसको लेके गए स्टेशन कमांडर के जो ऑफिस था वहाँ पे, तो वहाँ पे एडिशनल IG पहले बैठा हुआ था। और इस हवाले से मुराद अली शाह के बारे में जो स्टेटमेंट आ रही है वो कहते हैं जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मींस प्रेशर के अंदर था। और उसके बाद जब जिस अदालत में जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक आम से जो नॉर्मल यानी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट बेसिकली जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, उन्होंने कहा जनाब कि ये 1 लाख का मचलका ज़मानत और मदई का फ़ोन पकड़ो, फ़ोन का रिकॉर्ड चेक करो, देखो किसने इसको कहा है। ये जो है ना टिकर चल रहे थे एक TV चैनल के ऊपर। और आप ये देखें कि मुराद अली शाह जो कि इंतहाई एहतियात कर रहा है, कल वो जलसे के अंदर भी नहीं आया सिर्फ इसलिए कि कोई ना कोई इशू ना बन जाए। अब कहा यह जा रहा है कि जी गवर्नर राज कराची के अंदर शायद लग जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये FIR से भी बहुत बड़ी एक गलती होगी। अगर आप पीपल्स पार्टी को सिंध में तंग करते हैं इस वक्त तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी भी शख्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते और डू एंड डाई की ऑप्शन आप उसको दे देते हैं तो फिर उसके बाद हालात बड़े ख़राब होते हैं। बात यह है कि जमहूरियत की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं PDM, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी एक लीडिंग इत्तेहादी है। ये अलग बात है कि नून लीग और शरीफ ख़ानदान हमेशा कोशिश ये करता है कि इस PDM के जलसे को किसी न किसी तरीके से हाईजैक कर लिया जाए। अब कल सबसे कमज़ोर तकरीर जो थी वो मरियम की थी, लेकिन मरियम की तकरीर तो जो थी नवाज शरीफ की तकरीर भी नहीं करने दी गई। लेकिन अगले दिन एक ऐसा ड्रामा क्रिएट किया गया कि वो फिर दोबारा एक मासूम आदमी जो है वो गर्दमाद जो है ना हीरो बन गया। और वो मैं तो समझता हूँ कि उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसने भी उसको जो है ना उठवाया है या पकड़वाया। मैं ये समझता हूँ कि ये गेमें हो रही हैं और शायद खुफिया ताकतें नून लीग के साथ मिली हुई हैं, प्लानिंग के साथ काम हो रहा है, और ऐसे ऐसे टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं कि उसके जो बेनिफिशरी है काम वो ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, और लेकिन उसके बाद जो बेनिफिशरी होती है वो सिर्फ नून लीग होती है। अभी तक ना कोई मौलाना को एडवांटेज मिला इस हवाले से, ना अचक ज़ई को मिला, ना मैंगल साहब को मिला, ना पीपल्स पार्टी को मिला। जो भी एक अवाम के अंदर जो समझा जा रहा है ना कि जमहूरियत के चैंपियन आ गए हैं, लोगों की यादाश्त बहुत छोटी होती है, वो कहते हैं जी ये गलती सही कर रहे हैं। एक डाकू चोर लुटेरा अगर आके बात करे और वो बात भी वो क्या है, वो बेसिकली सारी ज़िंदगी वो ये बातें करता रहा, 90 की दहाई में भी की हैं। और मैं तो हैरान था जब मरीम कह रही थी कि आओ बिलावल हम वादा करते हैं कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं उलझेंगे। और आखिरी दिनों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के ताल्लुकात बहुत नेक्स्ट स्टेज पे चले गए थे, वो एक दूसरे के बहन भाई बन गए थे। और फिर वही नवाज शरीफ जरदारी की हुकूमत में 2013 के अंदर, 2013 से कुछ पहले वो काला कोट पहन के और उसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे और इफ्तिखार चौधरी के साथ मिल के पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करने चले गए थे। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ किसी भी लिहाज से काबिल एतबार नहीं है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में जिससे जो बात की है, जो ज़ुबान की है, उन्होंने उसको धोखा दिया। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को इस्तेमाल किया, ये कह के इस्तेमाल किया कि जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो हम आपको सदर बनाएंगे, और फिर इफ्तिखार चौधरी का आपने हशर देख लिया।
جن لوگوں نے جنرل مشرف سے اس کو رعایت دلوائی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے کہا گیا کہ جی میں تو معاہدہ کر ہی نہیں گیا، میں نے تو کہا تھا جی میں تو اپنی جان دے دوں گا، میں قوم کے مفادات پہ کیسے سمجھوتا کر سکتا ہوں میں، اور اس کے بعد سب نے دیکھ لیا اور اب بھی ان کو بھیجا گیا ہے۔ یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ میاں نواز شریف کو ڈرامہ کریٹ کر کے، اور یہ ڈرامہ لانگ مارچ کے تھرو تیار کیا گیا ایک دفعہ، اور اس کے اندر ہی سارا پریشر کریٹ کیا گیا عمران خان کی حکومت کے لیے کہ مر گئے جی، کھپ گئے جی، وہاں اسلام آباد میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ عدالتوں نے کہا جی کہ آپ اس کی ضمانت دیں زندگی کی، اب ظاہر سی بات ہے کوئی اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا تو کسی اور کی زندگی کی ضمانت کیا دے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی ضمانت ابھی تک منسوخ کیوں نہیں ہو رہی؟ مریم نواز شریف اسی دوران جب ڈیل ہوئی تھی، میاں نواز شریف باہر گئے تھے، اسی وقت ان کو اپنے والد صاحب کی تیمارداری کے لیے جو ہے نا رہا کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ ضمانتی مسلکے ان کے جمع کروانے میں دیر ہو گئی تھی تو میاں نواز شریف بڑے ناراض ہوئے، بڑے سخت، انہوں نے کہا جی نہیں جی، جب تک مریم نہیں آئے گی میں ہسپتال نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد جب مریم آئی تو پھر انہوں نے ہسپتال چھوڑا۔ بیسیکلی میاں نواز شریف کا اس وقت ایک ہی اثاثہ پاکستان میں موجود ہے، اور وہ ہے مریم نواز شریف، اور وہ کسی بھی صورت وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت جو ہے نا مریم نواز کو یہاں سے واپس نکال لیا جائے۔ اپوزیشن کی جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کی اپنی اپنی ایک ڈیمانڈ لسٹ ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ بارگیننگ کر رہا ہے اور اپنے حصے سے زیادہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب عمران خان کہتے ہیں جی کہ کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے، اور نواز شریف کی واپسی کو ہر حالت میں یقینی بنایا جائے گا۔ اور ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ کے حیران رہ گیا، انہوں نے کہا جی اپوزیشن کو کسی قسم کی رعایت اب نہیں دی جائے گی۔ تو اس سے پہلے رعایت اگر کوئی دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے، کس نے دی ہے؟ میرے خیال سے اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت معاملات بڑے نازک ہیں، ملک انتہائی، ویسے تو 72 سالوں سے 75 سالوں سے انتہائی سنگین حالات اور انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے، لیکن اس وقت معاملات بڑے عجیب سے ہوئے ہیں، نام لے لے کے جرنیلوں کے، اور فیس بک، سوشل میڈیا، ٹویٹر کے اوپر تو ایسے کھلے عام نام لیے جا رہے ہیں کہ 2 جرنیل ہیں، یہ 2 ادارے ہیں، یہ اکیلے تھے یا کوئی اور بھی تھا۔ اب کیا بلاول بھٹو زرداری آئی جی کو اغوا کرنے والوں کو گرفتار کریں گے؟ میرے خیال سے جمہوریت کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں بلاول کو چاہیے آئیں آ کے بیٹھیں، سی ایم کو اپنے ساتھ بٹھائیں، آئی جی کو اپنے ساتھ بٹھائیں، پریس کانفرنس کریں، اور اس کے بعد پتہ چلائیں کہ یہ اغوا آئی جی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اگر ایک صوبے کا آئی جی اغوا ہو سکتا ہے تو پھر صوبے کی عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ بات کر رہے تھے ہم نواز شریف کی۔ نواز شریف دیکھیں، نواز شریف عمران خان کا ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہے، جتنا وہ شاطر آدمی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی آدمی ایک دم سے اس طریقے سے اتنے اونچے مقام پہ اور یوں جھٹکوں کے اندر کہ آپ نے ڈائریکٹ لگنا ہی وزیر ہے، آپ فائنانس منسٹر بنیں گے اب ڈائریکٹ، اور فائنانس منسٹر کے بعد آپ کا اگلا جو کام ہے وہ آپ نے وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ اس وقت چودھری خاندان بہت بڑا سیاست میں تھا، وٹو بہت بڑے اس وقت کے سیاستدان تھے، سارے جتوئی رہ گئے پیچھے، اور میاں نواز شریف کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ میاں نواز شریف کو پتہ ہے کہ اس نے 10 سال اداروں کے ساتھ مل کے کیسے بے نظیر بھٹو کو کنٹرول کیا، اس کے خلاف کون کون سے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، اور ان کے خلاف کون کون سے ہتھ کنڈے اپنائے جا سکتے ہیں، اس کا جوابی وار اس نے تیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی ہے کہ پرانے ہتھ کنڈوں کو چھوڑیں، کوئی نیا پلان لے کے آئیں، اور جس طریقے سے جن کو نام لینے کی اجازت نہیں ہے میڈیا کے اوپر، ایون حکومت کے اپنے وزیر بات کر رہے ہوتے ہیں جی کس نے کیا جی، بتائیں جی آپ کس نے کیا جی، اور ہنس رہے ہوتے ہیں، اور عوام کو سب پتہ چل گیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر جب میاں نواز شریف بات کر رہے ہوتے ہیں، بے شک ایک چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو غلط ہیں، لیکن یہ بات، ان کی بات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے۔ بہت تیزی سے نواز شریف کا بیانیہ اور جو لوگوں کی پبلک اوپینین ہے، خاص طور پہ مہنگائی نے اس کے اوپر بہت برے طریقے سے افیکٹ کیا ہے۔ جو 3 مہینے پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج وہ بحث کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بتاؤ یہ کس طریقے سے ہے۔ اور ایک جو انتہائی اہم چیز ہے کہ عمران خان کا، تحریک انصاف کا
اور حکومت کا جو دفاع کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے نان الیکٹڈ چہرے دفاع کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان نے اسی طرح نان الیکٹڈ چہروں کو یہ اپنے دفاع کے اوپر لگائے رکھا تو وہی اشر ہوگا جو محمد علی غلط بیانی نے جنرل مشرف کا کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جھوٹ کے پیر تو ہوتے نہیں ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی زبان کی سر پہ یہ اپنی نوکری پکی کریں گے۔ جو سیاسی آدمی ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی غلط بات ہوتی ہے تو اپنے پیچھے سے اپنے بڑوں کو تھوڑا بہت اشارہ تو ضرور دیتا ہے۔ یہاں تو اندھا دھند لگا ہوا ہے، ایک دن آئے آ کے غداری کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی، اگلے دن پرچہ ہو گیا۔ بہرحال یہ چیزیں اب چلتی رہیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگلے 3 مہینے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھتے ہیں، یہ ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے اور یہ ایک کھلی لڑائی شروع ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی پاکستان کی تاریخ کی جو سمت ہے، جمہوریت کی جو سمت ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی اگر یہ سارا کرپٹ ٹولہ بھاگا نا ڈیلیں کر کے کہ پاکستان میں آئندہ جمہوریت کا کیا مستقبل ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ راو اویس مہتاب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔